جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور جب سے اس روئے زمین پہ اللہ نے انسان کو آباد کیا ہے تو پہلے دن سے ہی اللہ نے انسانوں میں سے کچھ اپنے مخصوص بندوں کا انتخاب فرمایا جو لوگوں کو بار بار یہ یاد دلاتے رہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تمہاری پیدائش کن مراحل سے ہو کے گزری ہے اور تمہارے لیے اس خالق و مالک نے، اس رازق نے کس طرح کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ ان ساری باتوں کو یاد دلانے کے لیے اور کامیابی اور کامرانی کے مقصد کو پانے کے لیے انبیاء اور رسول اللہ رب العزت نے منتخب فرمائے۔ تو جب بھی اللہ کے برگزیدہ لوگوں نے اللہ کی بات کی ہے، اللہ کا پیغام سنایا ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا پرچار کیا ہے، تو شیطانی صفت لوگوں نے ان کے راستے میں بڑے روڑے اٹکائے ہیں، بڑی رکاوٹیں پیدا کی ہیں، بڑے رنج اور بڑے آلام سے دوچار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب اور اس کا مفہوم ہمیں جو سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حق پہ چلتا ہے تو پھر یقینی طور پہ اس کے لیے مشکلات ضرور آئیں گی، مصیبتیں ضرور آئیں گی۔ جیسا کہ مکی دور میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مکہ والوں کا ظلم و ستم اور ان کی بدبریت اب ہماری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، ہمارے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یاد دلایا اور انہیں بتایا کہ تم سے پہلے نبیوں کو ناحق قتل بھی کیا گیا ہے، انہیں شہید بھی کیا گیا ہے، انہیں تختہ دار کے اوپر لٹکایا بھی گیا ہے، انہیں آریوں کے ساتھ چیرا بھی گیا ہے، ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ بھی کیا گیا ہے، لیکن ان ساری صعوبتوں اور مشکلات کے باوجود ان کا ایمان متزلزل اور کمزور نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے ایمان پہ اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہوئے، تو رب کی طرف سے ان کے لیے پھر جنت کی بشارتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مکی دور میں بڑی تکالیف دیکھی، بڑے ظلم و ستم سہے۔ وہ شخصیت کہ جنہیں 40 سال تک مکہ والوں نے اپنی تلیوں پہ اٹھایا ہوا تھا، جن کا عزت و آبرو وہ اپنے آبا و اجداد سے بھی زیادہ کرتے تھے، جن کا احترام وہ اپنے بادشاہوں اور اپنے سرداروں سے بھی زیادہ کرتے تھے، جن کے فیصلوں کو وہ اپنے لیے حرف اخیر اور بقا کا سبب مانتے تھے، لیکن جب محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بھی رب کی توحید کا پرچار کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور انہیں بتایا کہ یہ لات، منات، عزا، ہبل کہ جنہیں تم نے تراشا ہے، جنہیں تم نے بنایا ہے،
وہ تمہارے خالق و مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہو سکتے؟ نہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام کے اوپر بھی ظلم و ستم کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اداکاری وقار اس بات کو سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ انسان جتنی مرضی جسمانی مشقت کر لے وہ تھکتا نہیں، جتنا مرضی بوجھ اٹھا لے تھکتا نہیں، جتنی مرضی مشقت کر لے تھکتا نہیں، 24 گھنٹے تک اپنے بدن سے کام لے لے وہ تھکتا نہیں۔ وہ تھکتا کب ہے؟ جب اس کا دماغ تھک جاتا ہے، جب اس کا دل تھک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جسمانی تکالیف دی، اوجریاں اوپر پھینکی، گلے میں چادر ڈال کے بڑی زور سے گھمایا گھسیٹا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہیں ہوئے، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر جو ہے کچرا پھینکا جا رہا ہے، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو ہیں، زار و قطار ہو رہی ہیں کہ میرے ابا کی ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان کے اوپر جو کچرا پھینکا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو کوڑا پھینکا جا رہا ہے، ان کے بدن کو اور ان کے لباس کو جو گندا کیا جا رہا ہے، میلا کچیلا کیا جا رہا ہے، اور صرف کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ رب کی توحید کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کیا جا رہا ہے، انہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے وہ محبوب پیغمبر علیہ السلام سارا دن ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں، اور ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کو متورم کر لیتے ہیں، امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ یہ نہ سمجھ ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں، یہ اپنے مقصد تخلیق بھول چکے ہیں، صراط مستقیم کو بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، شیطان کے اعلیٰ کار بن چکے ہیں۔ امت کے غم میں ساری رات رونے والا نبی تو دن میں تکالیف برداشت کر رہے ہیں، مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، آلات سے گزر رہے ہیں، لیکن پریشان نہیں ہوئے۔ پریشان کب ہوئے؟ جب اپنوں نے ہی بددعائیں دینا شروع کر دی۔ تبا لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تمہارے ہاتھ شل ہو جائیں، مطلب تمہاری عزت و آبرو ختم ہو جائے، تمہارا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے۔ شاعر کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، ساحر زدہ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پریشان کہ گھر کے لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، اپنے لوگوں نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ رب کی دین ہے، اس کے اندر کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں، چاہے وہ وقت کا پیغمبر ہو، چاہے ولی اللہ ہو، چاہے صدیق ہو، چاہے صدیق ہو، چاہے شہید ہو، کتنا مرضی نیکوکار ہو، رب نہ دے تو ساری عمر انبیاء بھی رب سے مانگتے رہے۔ 93 سال کی عمر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ 93 سال کی عمر میں ہمارے ہاں وہ بزرگ ہوتا ہے، کیوں حضرت؟ ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں نوجوان کی شادی کرتے ہیں، 2 3 4 مہینے گزر جائیں، 1 2 سال گزر جائیں تو کہتے ہیں یا حکیموں کے پاس چکر لگائیں اور کوئی کامل پیر پکڑ لیں جو بیٹے دیتا ہو۔ استغفر اللہ من ذالک۔ 93 سال تک اللہ نے اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو، اپنے یار کو، یعنی خاص کو اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا۔ 93 سال تک اللہ نے نہیں نوازا، جب نوازا تو پھر اسماعیل بھی دیے، اسحاق بھی دیے، دونوں نبی پیغمبر دیے، اور اتنے مطیع فرما بردار دیے کہ گردن پہ چھری چلانے کو خواب میں دیکھا تو ابا جان کو کہا کہ یہ آپ کی خواب بھی حکم الہی ہے، میں کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کو بن باپ کے، بن خامد کے اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا تو کہا اللہ اگر تم مریم کو بغیر خامد کے دے سکتا ہے تو یہ زکریا جو بوڑھا ہو چکا ہے، جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا ہے، جس کی بیوی آگ کے باندھ ہو چکی ہے، اللہ تو اسے بھی تو اولاد سے نواز سکتا ہے۔ کس سے مانگا؟
اللہ سے مانگا ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، تو بیٹے اور بیٹیاں دینا، مصیبتوں سے نکالنا، مشکلات کو ختم کرنا، شافی الامراض بننا، بیماریوں سے شفا میں، صحت یابی میں نکال کے لانا، یہ سارا کس کا اختیار ہے؟ صرف ایک اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے، لیکن کیونکہ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا ہے، آخری نبی بنایا ہے، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی بنایا ہے، تب اللہ نے مختلف طریقوں سے آزمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کیا مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں اور حربوں سے اپنے لاڈلوں کو، اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں تاکہ دیکھیں ان میں سے کون کھرے ایمان والا ہے۔ قرآن پہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان سارے کڑے امتحانوں میں جان کا نقصان، مال کا نقصان، کھیتی کا نقصان، کسی پیارے کا چھن جانے کا نقصان، ان سارے نقصانوں میں، ان سارے امتحانوں میں جو ثابت قدم رہے گا، جو صبر و استقلال کا مظاہرہ کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں۔ اس سے بڑی بشارت، اس سے بڑی خوشخبری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے قاسم، دوسرے بیٹے عبداللہ، جن کا نام طیب اور طاہر بھی کچھ روایات میں آتا ہے، اور تیسرے بیٹے ابراہیم۔ پہلے 2 بیٹے مکی دور میں پیدا ہوئے اور مکی دور میں ان کا وصال ہو گیا۔ پہلا بیٹا قاسم اپنے وقت اجل پہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہر زیرو جتنے سانس لکھوا کے آیا ہے، جتنی ساعتیں، جتنی گھڑیاں لکھوا کے آیا ہے، چاہے کوئی نیک ہے، چاہے کوئی فاجر ہے، چاہے کوئی توحید والا، چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی امیر، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی بادشاہ، چاہے کوئی گداگر ہے، جتنی ساعتیں میرے رب نے لکھ دی ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہو سکتا۔ تو وقت اجل پہ قاسم بھی رخصت ہوئے اور دوسرے بیٹے عبداللہ بھی رخصت ہوئے۔ تو مشرکین مکہ کو موقع لگا، کیونکہ جاتے سے انکار بیٹے کا غم یقینی طور پہ جو ماں اور باپ کو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو ہو سکتا، بہن بھائیوں کو بھی وہ تکلیف نہیں ہو سکتی، عائشہ غالبین کو بھی اس کرب کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس مصیبت کی گھڑی کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا سوائے ماں اور باپ کے۔ لخت جگر رخصت ہوئے تو مکے میں اسی چچے نے جس نے سب سے پہلے بددعا کی تھی تب یا محمد، ابو لہب نے پھر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے مکے میں شور ڈالنا شروع کر دیا، اور لو جی آج محمد کی نسل ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو لہب نے جا کے مکے کے سرداروں کو بڑے فاخرانہ انداز سے بتایا لو جی اس کا بیٹا تو جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا، اب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عاص بن وائل، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عناد اپنے دل میں بہت زیادہ رکھتا تھا، تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں۔ ابتر عربی کا لفظ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی نسل ختم ہو گئی ہو، جس کی نسل کا نام و نشان تک نہ ہو، جس کا کوئی نام لینے والا باقی نہ ہو۔ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے ہیں؟ ابتر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے، ڈھارس بڑھانے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مصیبت کی گھڑی میں اپنوں کی باتیں سن کے اور زیادہ رنجیدہ اور مغموم و محزون ہو چکے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، اب کائنات دیکھ کے بتائے گی، کائنات اس تجربے سے گزرنے کے بعد بتائے گی کہ نام لینے والے کس کے موجود ہیں اور کب تک موجود رہیں گے، اور یہ جو آپ کو بدوجہ کلمات دے رہے ہیں، جو آج آپ کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، جو آج آپ کو بد نسل ہونے کا تانا دے رہے ہیں، آپ کی نسل کے ختم ہونے کے تانے دے رہے ہیں، ان کے اپنی حقیقی اولاد ہی جو ہے آپ کو کلمہ پڑھ کے بتائے گی کہ یہ ان کے بیٹے نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اور بیٹے ہیں۔
عاص بن وائل، اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بھی اللہ تو جو وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ خلافی تو نہیں کرتا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں جو وعدہ کر لیتا ہوں پھر میں وعدہ توڑتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور میرے رب سے کھری اور سچی بات کرنے والا بھی اور کوئی نہیں۔ کہا محمد کے رب نے کہا کہ ان شانئک هو الابتر، اے محبوب پیغمبر آپ کے دشمن ابتر ہوں گے، بد نسل ہو جائیں گے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن عاص بن وائل کے 4 بیٹے جو اس کے بعد زندہ رہے اور اس سے آگے اس کی نسلیں چلتی رہیں۔ تو مفسرین نے بیان فرمایا کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ نبی لیس من اہلک، آپ کا یہ بیٹا جو نہ ہماری توحید کو مانتا ہے نہ آپ کی رسالت کو مانتا ہے، اور بچنے کا جو آخری ذریعہ ہم نے بتایا تھا کہ جو لوگ اس کشتی میں ہماری بات مان کے سوار ہو جائیں گے اس عذاب الہی سے صرف وہ بچ پائیں گے، اور آپ کے اہل صرف وہ ہوں گے، آپ کے گھر والے صرف وہ ہوں گے، آپ کی اولاد صرف وہ ہوگی۔ جو کہ حضرات جی بکار ازواج مطہرات کو کیا کہا جاتا ہے؟ امہات المؤمنین، مومنین کی مائیں۔ تو ان کو یہ رشتہ کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ پیغمبر کی وجہ سے۔ تو روحانی باپ کی حیثیت اللہ نے نبی کو دی، اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے استاد بھی کہا، تو استاد کی روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی روحانی اولاد اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کے در و دیوار تک قائم رہے گی، اور ان کی نسلوں کو اللہ نے ختم کر کے بتایا ان شانئک هو الابتر۔ عاص بن وائل جس نے مکے کے اندر یہ شور برپا کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں ان کی نسل تو ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بندہ تحریک شروع کرتا ہے تو باپ جو تحریک چلا رہا ہوتا ہے اس کے رخصت ہونے کے بعد اس تحریک کو آگے اس کا بیٹا لے کے جاتا ہے، اس کا جانشین اس کا بیٹا بنتا ہے، اس کا نائب اس کا بیٹا بنتا ہے، اس کا خلیفہ اس کا بیٹا بنتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اصول تبدیل کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے نبی کے وارث جو ہیں وہ ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو سیکھ لیا، اس کو پکڑ لیا اور اسے اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس محبوب دین کو جسے رب نے پسند کیا، جنہوں نے اس دین کو سیکھا اور لوگوں کو سکھانے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میرے محبوب پیغمبر کے وارث وہ ہیں، میرے محبوب پیغمبر کی اولاد وہ ہیں، میرے محبوب پیغمبر علی کے جانشین وہ ہیں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے خلیفہ وہی۔ تو مفسرین نے لکھا کہ عاص بن وائل کے 4 بیٹے زندہ تھے، لیکن کفر میں نے زندہ تھے، محبوب پیغمبر علیہ السلام سے کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں زندہ تھے۔ اسی طرح ابو جہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بڑے بڑے دشمن تھے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے فرزندوں نے جب محبوب پیغمبر علیہ السلام کو تانا دیتے تھے جی ان کا حقیقی فرزند کوئی نہیں، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب ذات جی وقار اس کوثر کا معنی جو ہے وہ بڑا ہی وسیع و عریض ہے، جیسا کہ محاورتاً کہا جاتا ہے نا جی کہ یہ چند کلمات کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے کہ محاورہ صرف اور صرف عربی کے اوپر صادق آتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی زبان کے اوپر صادق آ سکتا ہی نہیں، کیونکہ سب سے فصیح اللسان، سب سے بہترین زبان اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی گہرائی کے اعتبار سے وہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان ہے، جس کے بارے میں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انی احب اللغۃ العربیہ، مجھے عربی زبان سے اس لیے محبت ہے، یہ لغت اللہ، یہ اللہ کی زبان ہے، وَلُغَةُ نَبِيِّنَا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان ہے، وَلُغَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جنتیوں کی زبان ہے، اس لیے مجھے عربی زبان سے۔ آج ہمیں ہر زبان سیکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اپنا کاروبار چمکانے اور چلانے کے لیے، 7 سمندر پار جاتے ہیں کاروبار کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، پھر جا کے وہاں کی زبانیں سیکھتے ہیں، لیکن دادا جی وقار یہ زندگی جو عارضی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو ایک سراب ہے، ایک ادھورا خواب ہے، جو فنا ہونے والی، ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے ہمیں اتنی فکر ہے، اور جو ہماری قبر کی زندگی ہے اور جو حشر کی ابد آباد والی زندگی ہے، جسے موت کو بھی موت دے دی جائے گی، جہاں پہ انسان کو موت نہیں آئے گی، اس زندگی کی ہمیں بالکل فکر۔ اسی لیے آج جھوٹ بھی بولی جا رہے ہیں، دھوکہ بھی دی جا رہے ہیں،
لوگوں کے حق پہ ڈاکے بھی ڈالی جا رہے ہیں، ظلم و ستم کی انتہا بھی کری جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی بڑے مطمئن ہیں جی میں نے بڑی دنیا حاصل کر